سیدنا موسیٰ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام رب کائنات کے حضور طور پہاڑ پہ جا کر اپنے رب کائنات سے بڑی راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ان سے ہم کلام ہوتا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سے کلام کرنے والے۔ ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے حضور کلام کر رہے تھے، راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھیں کہ موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا ایک ایسا عظیم انسان ہے، ایک ایسا عظیم شخص ہے جس کو عرش اولیٰ کے نزدیک ایک بہت بڑا اعلیٰ مقام دیا گیا ہے، بڑے اعلیٰ مقام سے سرفراز فرمایا گیا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے اس کی شان کو دیکھ کر، عظمت کو دیکھ کر، اس مقام کو دیکھ کر رب کائنات سے پوچھا، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، یہ بندہ تو بڑی عظیم شان والا ہے، بڑے عظیم مقام والا ہے، اس کو تو نے اپنے عرش کے نزدیک بڑا اعلیٰ مقام عنایت فرمایا ہے، یہ مقام اس کو کس طریقے سے ملا ہے، یہ مقام اس کو کس طریقے سے ملا ہے، یہ مقام اس کو کیسے حاصل ہوا ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا، اے موسیٰ، اس بندے کو دو باتوں پہ عمل کرنے کی وجہ سے مقام ملا ہے۔ ایک یہ کہ یہ بندہ جس کو میں نعمتیں عطا کرتا ہوں دنیا میں، جس کو میں نے نعمتیں عطا کی، اس کو بڑی حسد نہیں کرتا تھا، ان کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا، جیلسی پن اس کے اندر نہیں آتا تھا۔ اور دوسری اس میں یہ بات تھی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا۔ تو ایمان والوں، اگر عرش کے نزدیک اعلیٰ مقام چاہتے ہو تو دنیا کے بندوں کو جو خدا کی نعمتیں ملتی ہیں، جو خدا کے انعامات ملتے ہیں، اس کے اوپر جیلسی پن کا اظہار مت کرو، اس پہ اللہ رب العزت کی طرف سے خوشی کا اظہار کیا کرو۔ رب کائنات تم کو عرش اولیٰ کے نزدیک بہت بڑا اعلیٰ مقام نصیب فرمائے گا۔ اور دوسرا، اپنے والدین میں سے جو زندہ، دونوں زندہ ہے، دونوں کی خدمت کیا کرو، ان کو راضی رکھا کرو۔ جو بندہ اپنے والدین کو خوش رکھے گا، راضی رکھے گا، رب کائنات کے حضور سے اس کے عرش اولیٰ کے نزدیک ایک بہت بڑا اعلیٰ مقام پائے گا۔ اے میرے دوستو، میں آپ لوگوں کو کہا کرتا ہوں، میرے اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کیا کرو، فالو بھی کیا کرو، لائک بھی کیا کرو۔ یہ بڑی عمل کی باتیں ہیں، بڑے خزانے کی باتیں ہیں، بڑی دولت کی باتیں ہیں، یہ عظیم دولتیں ہیں۔ اگر سبسکرائب کرو گے، اگر فالو کرو گے، اگر لائک کرو گے، اللہ رب العزت ان میں سے تم کو بڑا اعلیٰ حصہ نصیب فرمائے گا۔ ہم پانیوں کا ذکر کر رہے ہیں، اب ہم وہ پانی ذکر کر رہے ہیں جو پانی جھوٹے ہیں، جھوٹا پانی جس کو کہتے ہیں۔ مثلا جو انسان پانی پیے، جس سے کوئی جانور پانی پیتا ہے، اس پانی کا پھر حکم کیا ہوگا؟ تو جھوٹا انسان کا اور اس جانور کا جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، یہ پاک ہوتا ہے۔ انسان کا جھوٹا، کسی حالت میں انسان مرد و عورت ہو، مثلا مرد اگر دوسری حالت میں جنبی ہے، ناپاک ہے جسم اس کا، اگر وہ پانی پی لے گا، وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، تو اس کی نجاست حکمی ہوتی ہے، تو وہ پانی پاک ہوگا۔ جنبی آدمی کا پانی جھوٹا جو بھی پاک ہے۔ اس طرح عورت ہے ماہواری کے اندر، اگر پانی پیتی ہے، وہ پانی جو اس کا بقیہ ہوگا وہ بھی پاک ہوگا، حلال ہوگا، جائز ہوگی، اس سے انسان پانی پی سکتا ہے۔ اس طرح عورت جو دوسرے کام جو کرتی ہے، اس حالت میں اس کے کام وہ جائز ہیں سارے، ٹھیک ہے نا۔ اگر عورت جو ہے اس کا ہاتھ اگر پانی میں ڈل جاتا ہے، اس حالت میں وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، اگر خدا صاف اس کا ہاتھ ہے، نجاست نہیں لگی ہوئی تو بہرحال وہ پانی جو انسان پیے اس کا جھوٹا وہ پاک ہے، وہ پانی جو جانور پیے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ بھی پاک ہے۔ انسان چاہے پلید حالت میں ہو، اس کا جھوٹا پاک ہوگا۔ حائضہ عورت ہے ماہواری والی، یا وہ جو عورت ہے جس کے اندر وہ نفاس ہوتا ہے ناپاک کے عالم کے اندر، اگر عورت ہے اس کا جھوٹا پانی پیا جائے گا تو وہ بھی پاک ہوگا۔ ناپاک پانی خنزیر کا جھوٹا ناپاک ہے، کتے کا جھوٹا پانی ناپاک ہے۔ اس طرح وہ پرندے
جو جانوروں کا شکار کرتے ہیں، مطلب خون، ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہوتا ہے، باز وغیرہ، وہ پانی پئیں گے، اس کا جوٹھا ناپاک ہوگا۔ اور دوسرا بلی جو ہے، اس کے بارے میں یہ حکم ہے، عام فرما کی جو گھروں میں عام پھرتی ہے، اس کا جوٹھا جو ہوتا ہے مکروہ ہوتا ہے۔ اگر برتن میں دودھ میں منہ ڈال جائے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو استعمال لوگ کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر بلی نے کوئی تازہ کوئی چیز کھائی ہو، کوئی چوہا وغیرہ یا کوئی ایسی چیز مردار کھا کر آئی، اس کو منہ میں خون لگا ہوا ہے، اگر وہ منہ ڈالے گی پانی کے اندر، پھر پانی وہ ناجائز ہوگا۔ اس طرح کھچر کا جوٹھا، گھوڑے کا جوٹھا جو ہے وہ مشکوک ہے، وہ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو کو فالو بھی کرو، لائک بھی کرو، سبسکرائب بھی ضرور کرو۔ ٹک ٹاک